علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں TTN پاکستان ایمان رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں ضلع عباس۔ آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے نواسۂ رسول، جگرہ گوشہ حضرت علی، شہزادی جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے بھائی جانب کرامت آئیڈیل پبلک ہائی اسکول کے بانی اور ڈائریکٹر سید امانت علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھ صاحبزادہ پیر سید علی عامر شاہ طیبی ہیں۔ آئیے آج ان سے حضرت امام حسن کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے سر پیر سید علی عامر شاہ سے پہلا سوال کرتا ہوں، ہمیں حضرت امام حسن کی ولادت اور بچپن کے بارے میں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی TTN پاکستان کے ناظرین ہیں، تمام احباب کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے حصہ بنتے ہیں۔ آج 15 رمضان المبارک ہے اور ولادت باسعادت جگر گوشہ بطول اور نواسۂ رسول حضرت مولا حسن علیہ السلام ہے، اور میری دائیں جانب ہمارے محسن اور ہمارے اسکول کے ڈائریکٹر بانی سر سید امانت علی شاہ صاحب بخاری، آپ بھی تشریف فرمائیں۔ اور سادات میں بیٹھ کے سادات کا ذکر کرنا کیا بات ہے، سادات میں بیٹھ کے سادات کا ذکر کرنا تو کیا بات ہے۔ تو میں بلا تمہید ہی بلا تخیر ہی، جو بچے نے سوال کیا اس کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ مولا جو حسن مجتبیٰ ہیں، یہ 3 ہجری 15 ماہ رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی، اور جب یہ خبر پہنچی سرور کونین کی بارگاہ میں تو اس وقت حضور نبی علیہ السلام آئے۔ یہ بڑی محبت والی بات ہے اور یہ محبت والے ہی سمجھتے ہیں اور محبت والے ہی سنتے ہیں کہ شاہ صاحب کہ حضور پاک کو خبر ملی کہ آپ کے ہاں نواسہ پیدا ہوا ہے، اور حضور گئے اور حضور پاک جب لوگوں نے مبارکباد آ کے دی اور حضور نبی علیہ السلام آپ آئے اور آپ نے حضرت مولا حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں لیا، اپنی بیٹی کو مبارکباد دی، گھر میں جو افراد موجود تھے مولا علی سمیت مبارکباد دی، اور آپ نے نواسے کو گود میں لیا اور گود میں لے کے آپ نے خود حضرت امام حسن علیہ السلام کے کان میں اذان دی اور پھر گرتی عطا فرمائی۔ وہی گرتی جس طرح سے آپ نے گرتی حضرت مولا علی کو دی، وہی گرتی آپ نے جو سیدہ مخدومہ کائنات کو دی تھی، یعنی والد کو بھی گرتی مصطفیٰ کی ہے، والدہ کو بھی گرتی مصطفیٰ کی ہے، اور اب جو شہزادہ ہے اس کو بھی گرتی مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ اور گرتی بھی کیسے کہ آپ نے اپنی زبان عطر، کوئی شہد چٹاتا ہے، کوئی شہد، کوئی چیز، کوئی مٹھائی، کس طرح سے ہر کوئی معاملہ پیش کرتا ہے۔ تو قربان جائیں امام حسن علیہ السلام پہ کہ جب حضور گرتی دے رہے ہیں تو شہد نہیں لے کے آئے، کوئی ایسی مٹھائی نہیں لے کے آئے، بلکہ حضور نے اپنی زبان اطہر آپ نے لب رکھے امام حسن کے لبوں پہ اور اپنی زبان مبارک حضرت امام حسن کے منہ میں ڈالی، زبان کے ساتھ مس ہوئی اور امام مولا حسن پاک نے آپ کی زبان چوسی، اس طرح حضور نے گرتی عطا فرمائی۔ پھر آپ نے حضور نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسن پاک کا نام حسن رکھا، اس سے پہلے پورے عرب میں یہ نام نہیں رکھا جاتا تھا۔ سب سے پہلے یہ نام جو حسن ہے حضور نبی علیہ السلام نے امام حسن ابن علی کا ہی رکھا ہے یہ۔ اور پھر بات آ جائے گی بچپن کی، تو حضور نبی علیہ السلام کی آغوش میں، حضور کی پہلو میں آپ نے اپنا بچپنا گزارا، اور حضور بڑے خوش ہوا کرتے تھے آپ کو دیکھ کے، اور آیا تک کہ حضور پاک فرماتے تھے یہ حسن جو ہے نا یہ سردار ہے،
اور یہ دو مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا. اور ایک اور بچپن کا واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میرے حسن اور حسین جو ہے نا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے, جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور یہ بات جو حضور نے فرمائی کہ میرا حسن دو مسلمانوں گروہوں میں صلح کروائے گا, حضور نے فرمایا لوگوں تم مجھ سے جو سن رہے ہو نا یہ آگے لوگوں کو بتا دینا. حسن پاک جو ہے ان کی بڑی شانیں ہیں. یہ آپ کا بچپن اور یہ آپ کی ولادت کے جو مختصر ٹائم میں میں نے سوال کا جواب دیا ہے. جی جی ہم آگے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن کا اخلاق و کردار کیسا تھا؟ جی بالکل ضلع عباس آپ نے سوال کیا ہے. حضرت امام حسن قبلہ شاہ صاحب, حضرت امام حسن مجتبی کا جو کردار وہ بھی اعلیٰ, آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ, اعلی اخلاق کے مالک تھے. اور میں نے روایات پڑھی ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے جب بھی دین کو ضرورت پڑی ہے یا ضرورت مندوں کو ضرورت پڑی ہے, جب بھی دین کو یا ضرورت مندوں کو اسلام کو ضرورت پڑی ہے, آپ نے اپنا سارے کا سارا مال راہ خدا میں دے دیا. کئی دفعہ ایسا ہوا. اور آپ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا تھا, کوئی آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. اور ہمیشہ سخاوت کے لیے آپ کا دروازہ کھلا رہتا تھا. اور آپ کا کردار کے بارے میں بات کی جائے, آپ بہت جو ہے نا نرم لہجے کے ٹھنڈے مزاج کی شخصیت تھے. اور کوئی آپ کو برا بھی کہتا نا تو آپ مسکرا کے جواب دیتے تھے. ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ کچھ جھگڑا بھی کرتا نا, ٹھیک ہے, جھگڑا بھی کر جاتا تو آپ آگے سے صلح کا ارادہ رکھتے تھے اور آپ ہمیشہ صلح کرنے میں پہل کرتے تھے. اور حیادار اتنے تھے کہ آج تک لوگ مثالیں دے رہے ہیں. اور آپ پھر کیسے تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ سر سے لے کے ناف تک شبیہ مصطفیٰ تھے, سر سے لے کے ناف تک شبیہ مصطفیٰ تھے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ ناف سے لے کے جو ہے نا پاؤں کے گوٹھے تک وہ شبیہ مصطفیٰ تھے. تو حسن پاک جو وہ سر سے لے کے ناف تک شبیہ مصطفیٰ تھے. میں مختصر سے ٹائم میں اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ اگر ناظرین یہ معاملہ کھولا جائے تو بڑا لمبا ہو جائے گا, کیونکہ پروگرام میں ہمارا اتنا وقت نہیں. تو انشاءاللہ ماہ مقدس میں کوئی ایسا موضوع لگائیں گے جہاں کھول کے سیرت امام حسن علیہ السلام بیان کریں گے. جی ضلع باز. جی ناظرین, میں اگلا سوال سر سید امانت علی شاہ صاحب سے کروں گا کہ وہ ہمیں امام حسن کے بارے میں کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ٹی ٹی این پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آپ سے مخاطب ہوں تو اپنے خیالات کا اظہار کروں. تو بچے کا جو کوشچن ہے وہ تو جو ہے نا بصیت ایک مسلمان کے اگر بیان کریں تو وہ ختم ہی نہیں ہو سکتے. بے شک, بالکل. مولا حسن علیہ السلام کے فضائل اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی سخاوت اور ان کے جوانی کے واقعات, بچپن کے واقعات اگر بیان کریں تو ان کے لیے تو جو ہے نا وہ سیاہی ختم ہو جائے گی, قلم ختم ہو جائیں گے. وہ تو بڑی لمبی چوڑی جو ہے نا وقت درکار ہے. بے شک. تو میں مختصر سا جو ہے نا وہ بیان کرتا ہوں. پیر علی احمد شاہ صاحب نے امام حسین علیہ السلام کے سخاوت کا ذکر کیا. میں آپ کو آپ کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. مولا علیہ السلام جو ہے وہ تقریباً 6 یا 7 سال کے تھے تو دونوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں نے روزہ رکھا. تو ان کی اماں حضور بی بی فاطمہ علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا. جی. تو جب سارا دن دونوں شہزادے بھوکے پیاسے رہے تو بڑا شوق تھا کہ اللہ کو راضی کریں گے. تو شام کا وقت ہوا تو جو گھر میں تھا میسر, تو گھر میں میسر کیا ہونا ہے, اہل بیت سے فاقوں کو جو ہے وہ محبت ہے. تو گھر میں مولا علیہ السلام تھوڑے سے وہ جوں جو ہے وہ لے کے آئے. تو وہ جوں کا جو آٹا بنایا بی بی صاحبہ نے, تو اس کی روٹیاں بنائیں
जो ही अभी रोटियां बना के आगे रखी हैं तो रोज़े का टाइम हुआ है, तो इंतज़ार फरमा रहे थे शहज़ादे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो अज़ान देंगे और रोज़ा हम खोलेंगे। तो एक फ़कीर जो है वो दरवाजे पे आ गया, उसने दरवाज़ा नॉक किया कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दें। अभी मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो कहने ही वाले थे कि बेटा ये उनको दे दें, तो उससे पहले ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो सारी रोटियां उठाई और वो जो है वो फकीर को दे दी। अच्छा, ये वाकया एक दिन का नहीं है, अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ। अगले दिन फिर शहजादों ने रोज़ा रखा, तो रोज़ा रखने के बाद उसी तरह टाइम हुआ और जब इफ्तारी का टाइम हुआ एंड टाइम पे फिर एक फकीर आ गया। उसने कहा मैंने कई दरवाजे खटखटाए हैं, मुझे आज कुछ नहीं मिला, तो मैं भूखा हूँ। तो हज़रत इमाम हुसैन ने और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो जो खजूरें थीं 2 या 4 और रोटियां जो हैं वो उठा के फकीर को दे दी। तो ये इससे ये साबित होता है कि सखावत करनी चाहिए इंसान को, चाहे जैसा मर्जी मुश्किल वक्त हो, चाहे जितनी मर्जी भूख लगी हो। तो ये दुनिया को उन्होंने दिखाया, दुनिया को ये सबक दिया कि आप अपने मुश्किल वक्त में भी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। और एक और वाकया मैं आपको सुनाता हूँ जो आजकल आम पब्लिक को शायद ना मालूम हो। मौला हसन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन का वाकया एक बड़ा अहम वाकया है। वो ये है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हैं वो मस्जिद में छोटे छोटे थे, तो जिस तरह अभी चलने ही लगे थे, तो मस्जिद मस्जिद नबवी में जो है वो आ रहे थे, तो लड़खड़ाते हुए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन ने देखा कि मेरे नवासे जो हैं वो लड़खड़ाते हुए मस्जिद नबवी की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने वो जो है पाक नबी सल्लम जो है खुतबा फरमा रहे थे, जुमे का दिन था और जुमे का खुतबा था। तो आपने खुतबा दरमियान में छोड़ा, बाकी हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उठाया। तो अब ये देखें कि वो जो है वो पूरी सुन्नत ही बन गई कि आज हमारी आम मस्जिदों में, बल्कि खास तमाम मस्जिदों में जो है वो जुमे के खुतबे के दौरान एक वक्फा लिया जाता है। तो वो इमाम मस्जिद जो है वो खुतबा देते हुए एक वक्फा लेते हैं। तो वो जो वक्फा है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुन्नत बन गई। अगला सवाल मैं अपने उस्ताद मोहतरम अली आमिर शाह से करना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हसन का दौर खिलाफत कैसा गुजरा। ज़िले अब्बास का बड़ा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क़िबला शाह साहब। ये इस दौर में पता होना चाहिए हमें। और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो दौर है बहुत टफ था, क्योंकि हज़रत मौला अली सरकार जो थे उनका दौर बहुत टफ था। आपकी शहादत के बाद जो लोगों ने बैत की हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तो अब वो घड़ी आनी थी जो मैंने पहले बयान कर दी कि हज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा हसन वो है जो सरदार है और ये 2 मुसलमान ग्रोह में सुलह करवाएगा। अब आके वो मकाम पहुंचा। उससे पहले कोई ऐसा, ना बाद में कोई वाकया ऐसा हुआ कि आपने सुलह ऐसे किसी करवाई, ना पहले ऐसा कोई वाकया गुजरा। ये वो था। एक तो ये साबित हुआ कि जो हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम और जो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दरमियान में बाबैन जो मुखालिफिन ने, जो मुनाफिकों ने एक दरार डाली हुई थी और जंगें भी हुई उसमें बहुत सारी। तो कुछ लोग इस बना पे अगर हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग्रोह को काफ़िर कह देता है, यानी किस तरह से, यानी मुहब्बे अली में या इस तरह। तो एक तो ये साबित हुआ कि वो कुफ़र के ज़िम्मे में नहीं आए थे। ये एक नॉलेजी सवाल है, इख्तिलाफी नाज़रीन, ये इख्तिलाफी सवाल नहीं है, एक नॉलेजी सवाल है कि हज़ूर ने फरमाया 2 मुसलमान ग्रोह। तो वो ग्रोह ये थे। एक तो ये हुआ कि आपने सुलह फरमाई और सुलह फरमाने के बाद आपने ये कहा, क्योंकि बहुत फितने थे, तो मौला हसन मुज्तबा वो हैं जिन्होंने उस दौर के फितनों को खत्म कर दिया। जो लोग
مسلمانوں کو دو عظیم شخصیت تھیں، حضرت مولا علی علیہ السلام اور حضرت امیر معاویہ، ان دونوں کے مابین دراریں ڈالی، کیونکہ یہ دو سردار تھے خلفۂ راشدین میں سے حضرت مولا علی تھے اور پھر حضرت معاویہ، ان کے بعد حضرت معاویہ تھے جو صحابہ میں سردار بڑے رہ گئے تھے. ان کا یہ ارادہ تھا کہ ان دونوں کو آپس میں لڑوائیں اور پھر جو ہے نا کفر کا غلبہ آ جائے گا، یہ ایک دوسرے کو کٹ ماریں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی وہ ایک جو سیاست کا یا سازش کا شکار ہوئی تھی. تو وہی سازش جو تھی وہ حضرت علی اور حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں پھیلائی گئی تھی. تو آپ نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بابا سے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ نے جنگیں لڑی ہیں، یہ ہے وہ. ادھر سے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ دیکھیے جی اب علی کے جانے کے بعد اس کا بیٹا آ گیا ہے جی، دیکھو یہ معاملہ، پھر عثمان کو انہوں نے شہید کروایا تھا. یہ سازشیں جب کی نا، کفر نے کی تھی، یہ ایمان والوں نے نہیں کی تھی، یہ کفر نے کی تھی. تو منافق نہیں تھے، وہ کافر تھے جنہوں نے سازشیں کی. تو آپ نے سازشوں کو بھی بے نقاب کیا اور سازشوں کو اور فتنے کو بھی ختم کر دیا، اور آپ نے فرمایا اپنے جوتا مبارک آپ نے پکڑ کے ایسے پھینکا تھا میدان میں جا کے کہ ہم اب اس جوتے کے قابل بھی تخت کو نہیں سمجھتے کہ جو دین میں فساد پھیلائے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سوچا، آپ کی یہ سوچ بہت اچھی گزری اور یہ ہوئی بھی، ثابت بھی، اچھے اقتدام لے کے آئی آپ کی یہ سوچ. آپ نے کہا لوگوں، میں حسین ابن علی جو ہوں، میں حسن ابن علی جو ہوں نا، میں حضرت امیر معاویہ کو یعنی معاویہ کو وقت کا امیر مانتا ہوں، مقرر کرتا ہوں. اور صلح کی، اور جب صلح کی تو سازشیں بھی ساری ختم، فتنے بھی سارے ختم، امت میں وہ دراڑ جو ڈالی جا رہی تھی وہ ختم، اور آپ نے پھر صلح فرمائی. ٹھیک ہے، اس کو صلح کا سال بھی کہا جاتا ہے اس دن سے. تو آپ نے بیعت سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کی حضرت امام حسن علیہ السلام نے کی تھی، اور فتنے فساد ختم ہوئے. اور یہ آپ نے تقریباً 6 ماہ کچھ دن آپ نے خلافت آپ کی رہی ہے، آپ وقت کے امیر رہے ہیں. اور یہ ان کا ایک انوکھا اقدام ہے. نہ رہتی دنیا تک ایسے ہوا، نہ ایسا ہوگا کہ کوئی فتنہ. دیکھیں دور حاضر میں اسلامی جو ریاستیں ہیں، تو اس جو ادھر سے کفر جو ہے وہ اس نے تر جوڑا ہے، اور ہماری اگر اپنی ہی حدود بندی نہیں، اپنے قانون قوانین رہے، میں آج کے دور میں بھی اگر قبلہ شاہ صاحب یہ بات کروں، اپنی حدود میں رہے، اپنے قانون میں رہے، تو یہ کیا ہے وہ کیا رہیں گے، پھر اسلام کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا. اسلام آگے جائے گا تو اتحاد سے، جو اتحاد حضرت مولا حسن پاک نے ہمیں دیا تھا. آج لوگ یہ کہیں کہ قبلہ شاہ صاحب دور حاضر میں یہ جو ایران والا معاملہ پیش ہو رہا ہے، تو لو جی وہ کہتے ہیں جی وہ تو شیعہ ہے. مجھے یہ بتائیں کیا کفر جو اٹیک کر رہا ہے وہ شیعہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ سنی سمجھ کے کر رہا ہے؟ کیا وہ بریلوی سمجھ کے کر رہا ہے، دیوبندی نہیں، وہ اٹیک کر رہا ہے کہ یہ مسلم ہے، وہ اسلام کو اٹیک کر رہا ہے، وہ شیعہ سنی نہیں دیکھ رہا. تو میں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو فتح عطا فرمائے، اسلام کو فتح عطا فرمائے. دیکھیں نبی نے فرمایا مومن کا جو ہم وہاں تو نہیں جا سکتے نا جی، اتنی طاقت نہیں ہے. مومن کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے. ہم دعا تو یہاں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اسلام کی فتح عطا فرمائے، ایران کی فتح عطا فرمائے. ناظرین، یہ جواب شاہ صاحب نے بڑا نالج والا دیا. اگلا سوال میں اپنے پرنسپل سر سید امانت علی شاہ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں اہل بیت کے بارے میں کچھ بتائیں. تھینک یو بیٹا، آپ نے مجھے پھر موقع دیا کہ میں اہل اسلام کو کچھ بتا سکوں. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، غالباً مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، میں آپ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ، اگر آپ ان کو تھامے رکھیں گے تو آپ کبھی بھی جو ہے گمراہ نہیں ہوں گے. بے شک. تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا نبی، ہماری جان آپ پہ قربان، بتائیں وہ 2 کیا ہیں؟ واہ واہ. آپ نے کہا ایک میں آپ میں قرآن مجید چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا جو ہے میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اے مسلمانوں، میں ٹی ٹی این پاکستان کے حوالے سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت اسلام سے محبت ہے.
اہل بیت کا دامن پکڑے رکھو گے تو جنت ملے گی اور کبھی گمراہ نہیں ہوں گے آپ۔ جی ماشاءاللہ، شاہ صاحب نے اہل بیت کے بارے میں بہت اچھی گفتگو کی۔ جی آج کا آخری سوال میں ہمارے اسکول کے کوآرڈینیٹر سر علی عامر شاہ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ حضرت امام حسن کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ جی یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے ناظرین کہ سیرت حسن سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ سب سے بڑی جو قبلہ استاد محترم، سب سے بڑی جو ہمیں چیز ملتی ہے نا وہ سخاوت ہے، دوسرے نمبر پہ حیا ہے، تیسرے نمبر پہ صلح رحمی ہے، چوتھے نمبر پہ سخاوت ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں امام آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ طاقت رکھتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کا قرب بندہ پا جاتا ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے بھی، طاقت کو رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا، یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت ہے، کی سنت ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ جھگڑا ہو، میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کی قول کا، بندے کا جھگڑا ہو اور صلح کرنے میں جو پہل کرے، یا آپ سے کوئی صلح کرنے کے ارادے رکھتے ہو، آپ پچھلا سب کچھ بول کے صلح کر رہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو جائے گا؟ یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بغیر حساب وہ جنت میں جائے گا، بغیر حساب وہ جنت میں جائے گا۔ جو صلح کرنے والا پہل کرے یا آپ سے کوئی صلح کرنے آئے، آپ پیچھے سارا کچھ بھول جائیں، پیچھے سارا کچھ بھول جائیں ناظرین۔ تو یہ اور بہت ساری جو ہے نا امام حسن پاک کی سیرت ہے۔ آپ جو تھے اپنی جتنی 6 ماہ آپ نے حکومت کی، اس میں آپ نے خاص طور پہ نوجوان طبقہ آپ کا اتنا شاہ صاحب دیوانہ تھا کہ آپ نے ہر فیصلہ میرٹ پہ کیا۔ آپ کے دور میں کسی کو بھی ناانصافی نہیں ملی، ہمیشہ انصاف کا بول بال رہا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے مولا حسن پاک کے نعرے بھی لگاتا ہے، دل میں محبت بھی لے کے پھر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام عالی مقام امام حسن اور حسین اور اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو امید کرتے ہیں بہت پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسن کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اب آپ اپنے میزبان ضلع عباس کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے TTN پاکستان۔ اللہ نگہبان۔